دوستوں سیف حرکت ٹری مٹی 10 پاؤنڈ، سیف حرکت ٹی شرٹ 37 پاؤنڈ، سیف حرکت ہینڈ بیگ، سیف حرکت پرفیوم، یہاں تک کہ ہر چیز مارکیٹ میں پروموٹ ہو رہی ہے۔ آج کل پوری دنیا میں سیف حرکت کے نام سے مہم چل رہی ہے اور ان چیزوں کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم حرکت کی کاشت کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ آخر یہ درخت کیا ہے؟ یہودی اس درخت کی کاشت کے لیے کیوں اتنے بے چین ہیں؟ اس درخت کو شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج اس پرسرار درخت کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اسلام میں یہ درخت کیوں منع ہے۔ ویڈیو کو ضرور پوری دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو حرکت ایک جنگی درخت ہے جو کہ خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں باکس تھورن کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس درخت کی لمبائی 4 سے 5 فٹ ہوتی ہے، لیکن اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے حرکت کی لمبائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں حرکت کا ذکر پہلی ہجرت کے بعد ملتا ہے، جب مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت زرارہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ باقی الغرقت کہلائی تھی۔ باقی اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پودوں اور جھاڑیوں کے بقایا جات ہوں، اور یہ جگہ پہلے غرقت سے بری ہوئی تھی، یعنی اس جگہ پر پہلے بہت زیادہ غرقت کے درخت تھے جو کہ کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ زمین مسلمانوں کا پہلا قبرستان قرار پایا۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے اور لوگ بھی یہاں پر تدفین ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی جگہ تدفین کی گئی ہے۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے بھی اسی درخت کو لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح ہونے کے بعد ان درختوں کو کاٹنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں وہیں پر زمینیں عطا کی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ختم ہونے تک اس درخت کا عرب سے صفایا ہو چکا تھا اور عرب میں اس درخت کے اگانے پر پابندی نافذ ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ جس آدمی کو بھی حرکت درخت اگاتے ہوئے دیکھا جائے اسے فوراً پکڑ کر میرے پاس لایا جائے اور ان درختوں کی فصل کو ختم کیا جائے۔ دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اسلام میں یہ کیوں منع ہے اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سمیت تمام لوگ اس حرکت درخت کی شجرکاری کے خلاف تھے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو بادشاہ اور خلیفہ آئے انہوں نے پھر حرکت لگانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا جہاں جہاں یہودی آباد ہے وہاں وہاں اپنی پسند کی شجرکاری کر سکتے ہیں اور چاہیں تو حرکت بھی اگا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جب شجرکاری کو اتنی فضیلت دی گئی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے اور کیوں اس کی شجرکاری کو منع کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے اور پرندے اس میں سے کھاتے پیتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، یا کوئی بھی جانور اس میں سے کھاتا پیتا ہے یا گھر بناتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے یہ ایک بہترین صدقہ جاری ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے جو آج کل پوری دنیا میں نافذ ہے کہ جنگ کے دوران کسی کھیت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور جہاں جہاں پر درخت ہوں گے ان کو نہیں کاٹا جائے گا، اور جو بھی گندم وغیرہ کی فصل ہوگی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو پھر آخر اس شجر حرکت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ دوستو دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قیامت میں اس درخت کا ایک بہت اہم رول ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہودی اور مسلمانوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ نہ ہو، جب تک نہیں آئے گی جب تک یہودی درختوں کے پیچھے چھپ نہیں جائیں گے، اور جب وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت مسلمانوں کو پکاریں گے کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپے ہیں، آؤ ان کو مارو۔ سب درخت یہودیوں کی شناخت کرائیں گے، لیکن ان درختوں میں ایک درخت جو ہوگا وہ کسی بھی چھپے یہودی کی نشاندہی نہیں کرے گا، اور وہ درخت حرکت کے درخت ہوں گے۔ یعنی یہ حرکت کے درخت قیامت کے روز جب دجال کا فتنہ سر عام ہوگا تو یہ یہودی کو
چھپنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ کچھ مفسرین نے شجر غرقد کو شجر یہود کہا ہے، اور اس درخت کو یہودیوں کا درخت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس درخت کو دجال کا ساتھی بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس درخت کو انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے مطابق ان کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور جو پیشن گوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کی ہوئی ہیں وہ سچ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی رفتار مسلمانوں سے زیادہ ہے اور ان کی گرفت مسلمانوں پر مضبوط ہے، کیونکہ جس کتاب کا اور جس دین کا مطالعہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اس دین اور اس کتاب کا مطالعہ یہودی کر کے اپنی ریس میں سب سے آگے ہیں۔ دوستو اگر آپ اسرائیل جیسے ممالک کا سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی اس درخت کی کتنی شجرکاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت کے روز یہ درخت ہی ہمیں بچائیں گے۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی کا پتہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہر پیشنگوئی درست ثابت ہو رہی ہے، تو بھلا یہ کیسی سچی نہ ہوگی۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اسرائیلی حکومت بھی غرقد کی شجرکاری کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے اب تک 40 سالوں کے دوران 24 کروڑ سے بھی زیادہ غرقد کے درخت لگائے ہیں، یعنی 2010 سے 1970 کے درمیان اسرائیل نے تقریباً 24 کروڑ درخت لگائے ہیں۔ اسرائیل کے اطراف میں چلنے والی ٹرینز کے ارد گرد بھی بہت سے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ غرقد کی شجرکاری کو لے کر کافی پرجوش نظر آتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر میں اس کے نام سے مصنوعات بنائی جا رہی ہیں اور مہم چلائی جا رہی ہے کہ غرقد کو بچایا جائے۔ اسرائیل میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ گھر خریدیں گے یا کوئی پارک بنائیں گے یا کوئی عمارت بنائیں گے جس کے آس پاس کوئی گراؤنڈ ہوگا، تو اس کے اندر آپ 1 یا 2 غرقد کے درخت ضرور لگائیں گے۔ فلسطینی علماء کا کہنا ہے کہ یہ یہودی درخت کی شجرکاری کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو صحیح کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب قیامت قریب ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد سے لے کر 20ویں عیسوی تک صدی تک یہودی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بالآخر فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں نے جگہ لے لی، اور اب وہاں پر غرقد کی شجرکاری جوش و جذبے سے جاری ہے۔ دوستو دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم جیسے شہر میں ہوگا، یعنی ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے جس میں یہودی کو شکست ہونے والی ہے، تو غرقد کی ضرورت بھی ان علاقوں میں زیادہ ہے۔ اس لیے غرقد کو عام کرنے کے لیے آج کل غرقد کی تصویریں، ان کی ٹی شرٹ، ان کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور پھر بیچی جا رہی ہیں، اور جو رقم اس سے حاصل ہوتی ہے ان کو پھر سے غرقد کی شجرکاری میں لگایا جاتا ہے۔ یہودی قوم اپنے کنبے میں مصروف ہے کہ کسی طریقے سے غرقد کی شجرکاری کی جائے۔ اگر غرقد ٹی شرٹ کو ہی دیکھا جائے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک عورت اور ایک مرد پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ درخت آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کے پیچھے چھپنا ہے، اور اصل میں یہ نشاندہی یہودی کی کر رہا ہے۔ دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔